وضو کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعضائے وضو کو دھونے کے بعد وضو کی باقی ماندہ تری کے ساتھ مسح کیا جائے۔ اضافی پانی کے ساتھ اگر مسح کیا گیا تو مسح کے باطل ہونے کے ساتھ ساتھ وضو باطل ہو جائے گا، لہٰذا وضو کی باقی ماندہ تری کے ساتھ مسح کرنا لازم ہے اور اضافی پانی سے اجتناب ہر حال میں ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی ماندہ تری سے کیا مراد ہے؟ اضافی پانی کس کو کہتے ہیں؟ تو باقی ماندہ تری کے واضح ہونے کے بعد اضافی پانی خود بخود واضح ہو جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ باقی ماندہ تری بھی واضح ہے کہ جب انسان یا نمازی وضو کرنے کے بعد آخری اعضائے وضو میں سے آخری عضو دھو لیتا ہے تو آخری عضو کے دھو لینے کے بعد ہاتھوں پر جو باقی تری بچتی ہے، جو پانی بچتا ہے، وضو مکمل کرنے کے بعد، وضو مکمل کرنے سے مراد یعنی جو اعضائے غسل ہیں، دھونے والے اعضاء، دھونے کے بعد مسح سے پہلے جو آخری عضو دھویا جاتا ہے، اس دھونے کے بعد جو ہاتھوں پر تری بچتی ہے اس کو باقی ماندہ تری کہتے ہیں۔ اب اس باقی ماندہ تری کے ساتھ مسح کرنا ضروری ہے، لہٰذا اگر اضافی پانی کے ساتھ مسح کیا جائے تو مسح باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے باقی ماندہ تری۔ اب سوال یہ ہے کہ اضافی پانی سے کیا مراد ہے کہ جس سے مسح کرنے سے مسح باطل ہو جاتا ہے؟ تو وضو کی جو باقی ماندہ تری ہے، اس کے علاوہ جو بھی پانی ہے وہ اضافی پانی شمار ہوتا ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر آپ آخری عضو دھونے کے بعد پچھلے عضو کو ہاتھ لگائیں گے اور اس عضو کا پانی اس بعد والے عضو پر اگر لگ جائے گا، ہاتھ پر مثلاً، تو یہ اضافی پانی ہے۔ مثلاً جب آپ بایاں بازو دھو لیتے ہیں، بایاں بازو دھو لینے کے بعد مسح کرنے سے پہلے آپ دائیں ہاتھ پر ہاتھ لگاتے ہیں اور وہ دائیں ہاتھ کا پانی آپ کی بائیں ہتھیلی پر لگ جاتا ہے تو یہ اضافی پانی ہے۔ یا مثلاً اسی بائیں ہاتھ کو آپ مسح کرنے سے پہلے چہرے پر لگا دیتے ہیں اور چہرے والا پانی ہاتھ پر لگ جاتا ہے تو یہ اضافی پانی ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ دائیں ہاتھ کو مسح کرنے سے پہلے چہرے پر لگا دیتے ہیں اور چہرے کا پانی آپ کے دائیں ہاتھ پر لگ جاتا ہے تو یہ بھی اضافی پانی کی مثال ہے۔ اسی طرح تیسری مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں تو آپ جب چہرہ دھوتے ہیں اور چہرہ دھونے کے دوران آپ کے بالوں کے اگلے حصے پر جو پانی لگ جاتا ہے، وہ پانی بھی اگر ہاتھ پر لگ جاتا ہے تو وہ اضافی پانی ہے۔ مثلاً آپ دائیں ہاتھ سے سر کا مسح کرتے ہیں تو مسح کرنے کے دوران بالوں کے اوپر لگا ہوا جو پانی ہے اس پر آ کے ہاتھ آپ کا لگ جاتا ہے تو یہ پانی بھی اضافی پانی ہوگا۔ اسی طرح اضافی پانی کی آخری مثال کہ اگر آپ اعضائے وضو دھونے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ٹوٹی بند کر لی جائے، نلکا بند کر لیا جائے، تو اگر تو اس ٹوٹی پر پانی نہیں ہے، خشک ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو تھوڑی مقدار میں ہے پھر بھی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اتنی مقدار میں پانی ہے کہ جس ہاتھ کے ساتھ آپ ٹوٹی بند کر رہے ہیں، وہ نلکا بند کر رہے ہیں، اس کا پانی آپ کے ہاتھوں والی تری پر غالب آ جاتا ہے تو یہ بھی اضافی پانی کی مثال ہے۔ اب اگر اس اضافی پانی کے ساتھ مسح کیا جائے تو مسح باطل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اضافی پانی اگر ہاتھ پر لگ جائے
تو کیا مسح کے دوران اس سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے یا ڈائریکٹ ہی دوبارہ وضو کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر تو بچنے کی کوئی تدبیر نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے دوبارہ وضو کیا جائے گا، لیکن بچنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ جس حصے پر وہ پانی لگتا ہے، ہاتھ کے جس حصے پر پانی لگتا ہے، آپ اس حصے کو بچا کر مسح کر لیں۔ مثال کے طور پر ہاتھ کے اس حصے پر اگر اوپر والے حصے پر اگر پانی اضافی لگ جاتا ہے تو جو باقی حصہ ہے اس کے ساتھ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ بطور مثال یہ مثلاً پیر ہے تو ہاتھ کے اس حصے پر پانی لگا ہوا ہے تو ہاتھ کے اس حصے کے ساتھ آپ مسح کر سکتے ہیں اس حصے کو بچا کر۔ اسی طرح مثلاً یہ سر ہے تو ہاتھ کے اس حصے کے ساتھ آپ مسح کر سکتے ہیں اس اضافی پانی والے حصے کو بچا کر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں اضافی پانی لگا ہوا ہے اس کو کسی شے کے ساتھ خشک کر لیں، مثلاً کپڑے کے ساتھ خشک کر لیں، یا مثلاً یہ ہے کہ ٹیشو اگر موجود ہے تو ٹیشو کے ساتھ خشک کر لیں، تولیے کے ساتھ اس حصے کو خشک کر لیں۔ اب جب یہ خشک ہو جائے گا تو پانی رہے گا ہی نہیں، تو پھر آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ مسح کر سکتے ہیں، پھر مسح کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔